کہتے جی کہ اگر نافرمان اور خطا کار بیٹا ہو اس کو بد دعا دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں دے سکتے. بد دعا دو گے تو اور بے حیا بن جائے گا نا. اس کو دعا کیوں نہیں دیتے ہو کہ اللہ ہدایت دے دے، حیا والا بنا دے؟ یہ امتحان ہے. انبیاء کے بیٹے کافر ہوتے رہے لیکن پیغمبر تو پھر بھی دعا مانگتے رہے نا. ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، کہ اللہ میرا بیٹا ہے اس کو بچا دے، حالانکہ جانتے تھے وہ کافر ہے. بہرحال وہ جیسا بھی ہے اس کے لیے دعا کرو. کیونکہ ایک بات یاد رکھو، والدین کی دعا اولاد کے لیے ایسے ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے. اگر تم دعا کرو گے برباد ہو جائے گا وہ، اس کا کچھ بھی نہیں رہے گا، نہ دین نہ دنیا نہ آخرت. اس لیے اس کو معاف کر دو، اللہ کے حرم میں بیٹھ کے اس کی ہدایت کے لیے دعا کرو. میری پہلی بیوی سے اولاد ہے، دوسری بیوی کی اولاد نہیں ہے، یہ میری اولاد کو بد دعائیں دیتی ہے. بہرحال وہ یہ بد دعائیں اس کو خود لگے گی کیونکہ ناحق بد دعا کر رہی ہے. مردانہ کمزوری کا وظیفہ یہ ہے کہ دوسری شادی کر لو. میں مذاق تو نہیں کر رہا، یہ نسخہ میں نے نہیں بتایا. حکیم اجمل خان جو مسیح الملک کہلاتے تھے ان کا نسخہ ہے. کسی نے کہا کہ حضرت ہمارے علاقے میں مردانہ کمزوری بہت زیادہ ہے، کوئی نسخہ بتائیں. فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ شادیاں کرو، کثرت سے جماع کرو. انہوں نے کہا دیکھا نہیں ہے کہ لوہار کا ہاتھ مضبوط ہوتا ہے اور فلسفی کا دماغ مضبوط ہوتا ہے. چونکہ وہ ہاتھ کو زیادہ استعمال کرتا ہے طاقت آ جاتی ہے. فلسفی دماغ زیادہ استعمال کرتا ہے، دماغ کو تم جس چیز کو زیادہ استعمال کرو گے تو طاقت آئے گی. یہ تو اجمل خان مرحوم کا نسخہ ہے. اور لڑکی کے والد فوت ہو گئے، گھر والے لڑکی کا نکاح نہیں کر رہے تو لڑکی کیا کرے؟ وقت کے قاضی کو درخواست دے، وقت کی عدالت میں درخواست دے دے، یا اپنے علاقے کے علماء میں سے کسی بڑے عالم کے پاس جا کے یہ درخواست دے، وہ انتظام کریں گے.